نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں چیپٹر نمبر 9 مکمل کر لیا تھا، اس کی تمارین کو بھی مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 10 پڑھیں گے، لیکن ایز یوزول ہم چیپٹر نمبر 10 سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں آنے والے نیو رولز جو ہیں ان کو سیکھیں گے۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی پینسل اور بک کو پکڑ لیجئے۔ تو آج جو ہم سب سے پہلا رول سیکھیں گے وہ ہے اسماء الخمسہ، ٹھیک ہے؟ اسماء الخمسہ کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں 5 خاص قسم کے اسماء ہیں جن کو اسماء الخمسہ کہا جاتا ہے۔ خمسہ 5 کو کہتے ہیں، تو یہ 5 خاص قسم کے ناؤنز ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے ہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ابن، ٹھیک ہے؟ ابن، ابن بولتے ہیں باپ کو۔ اخن بھائی، ہمن سسر یا دیور، یا پھر آپ سسرالی رشتوں میں کسی بھی میل کو آپ ہمن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فمن منہ کو بھی کہتے ہیں۔ اور لاسٹ ون ہے زو، زو کا میننگ ہوتا ہے والا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5 ناؤن ہیں یہ کیوں خاص ہیں، ان کی کیا خاص قواعد ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نمبر 1 پہ ہے کہ جو 5 ناؤن ہیں یہ جب غیر مضاف آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، یعنی کہ مضاف نہ ہوں اور مضاف کے علاوہ کسی بھی پوزیشن میں ہوں تو ان کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، جبکہ انہی اسماء کا جو واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جب وہ مضاف بن کر آتا ہے تو ان کا اعراب بالحرف بن جاتا ہے۔ صرف یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ مضاف کی پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مضاف کی پوزیشن میں نہیں ہوگا نا تو پھر نہیں، اگر مضاف کی پوزیشن میں ہوگا تو پھر اعراب بالحرف ہوگا، اور اگر مضاف کے علاوہ کسی پوزیشن میں ہوگا تو پھر اعراب بالحرکت ہوگا۔ اب یہاں پر ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو ضمیر ہم پڑھی ہوئی ہے ہم نے واحد متکلم کی، یائے متکلم جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یائے متکلم آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ یائے متکلم کے ساتھ مضاف بن کر آئیں گے نا تو پھر یہ اعراب بالحرکت ہی لیں گے، وہاں پر وہ اعراب بالحرف نہیں لیں گے، بے شک وہ مضاف کی پوزیشن میں ہیں۔ صرف یائے متکلم کے لیے یہ ایکسیپشنل کیس ہے، کیونکہ یہاں پر عذر ہے کہ یا کی ڈیمانڈ کے مطابق وہاں پر اس کو کسرہ دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے اس میں کہ جو زو ہے نا، اس کے علاوہ جو 4 اسماء ہیں نا وہ مرکب اضافی میں یا تو کسی ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئیں گے یا کسی اسم ظاہر کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، جبکہ جو زو ہے نا وہ ہمیشہ اسم ظاہر کا مضاف بن کر آتا ہے، وہ ضمیر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور زو ایک ایسا اسم ہے جو ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، تو اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اس کا تو ہمیشہ ہی اعراب بالحرف رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چارٹ دکھایا جا رہا ہے،
اس چارٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم الخمسہ اعراب بالحرکت دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اعراب بالحرکت ہوگا تو وہ کیسے لکھے جائیں گے؟ منصوب حالت میں، مجرور حالت میں اور مرفوع حالت میں۔ تو وہ سمپل آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ تنوین ہو گیا تو وہ نکرہ ہوں گی، اور اگر ال آ جائے گا تو پھر ان کی تنوین ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ضمیر یا متکلم کے ساتھ مل کر آئیں گے نا، تو پھر چاہے یہ مرفوع ہیں، چاہے یہ منصوب ہیں، چاہے یہ مجرور ہیں، یہ ایک ہی حالت میں ہوں گے، مطلب ان کے نیچے کسرہ ہی ہوگی، تو وہاں پر ہم ان کا اعراب جب بتائیں گے تو وہ مقدرہ کر کے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سیکنڈ چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسماء الخمسہ جو ہے اعراب بالحرف دکھایا جا رہا ہے کہ حرف کا اعراب کیسا ہوگا۔ منصوب حالت میں یہاں پر کیا ہوگا؟ الف کے ساتھ وہ ظاہر ہوگا، اور مجرور حالت میں یا کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور مرفوع حالت میں واو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے بولیں گے؟ منصوب بالالف، مجرور بالیا، مرفوع بالواو۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ابا لہبن فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ابی لہبن اور ابو لہبن، اخواہا، اخیہا، اخوہا، ہما آمنتا، ہمی آمنتا، ہمو آمنتا۔ یہاں پر آمنہ کے اوپر آپ کو تینوں ہی جگہوں پر فتح ہی نظر آ رہی ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے یہ رول بھی کہ یہاں پر آمنہ کے اوپر کیوں فتح ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذا کے ساتھ دیکھیں جی، زو جو ہے جب وہ منصوب ہوگا تو وہ الف سے ظاہر ہو رہا ہے ذا، جب وہ مجرور ہوگا تو زی، جب وہ مرفوع ہوگا تو زو، ذل جلالی، ذل جلالی، ذل جلالی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسماء الخمسہ کی قرآن کریم سے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ٹھیک ہے، سورہ یوسف کی آیا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخوہ، یہاں پر اخن جو ہے اس کا اعراب آیا ہے بالحرف، واو کے ساتھ مرفوع ہے۔ ابینا، یہاں پر ابو کا اعراب آیا ہے اعراب بالحرف، یا کے ساتھ مجرور ہے۔ ابانا اعراب بالحرف، الف کے ساتھ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان لہو ابا شیخا کبیرا، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو کا اعراب آیا ہے اعراب بالحرف، منصوب بالالف، ٹھیک ہے، ابن۔ نیکسٹ آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کان ابوہما صالحا، ٹھیک ہے، ابو جو ہے یہاں پر اعراب بالحرف، مرفوع بالواو آیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پر ابی، یہاں پر ابو کا اعراب کیا آیا ہے؟ اعراب بالحرف، مجرور بالیا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو ہے اسماء الخمسہ کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ مشکل ٹاپک نہیں ہے، آسان ہے، بس 2-3 بار آپ اس کو پڑھیں گے تھورلی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ٹوٹل 5 اسماء ہیں، اور ان کے لیے جو تھوڑے سا رول ہے بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس یہیں تک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔